یا عجیب و غریب سے معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو کہ پورے عالم اسلام کے لیے لمحہ فخریہ ہے۔ الحجاز شریف جو ہے وہ ہمارے لیے اسلام کے لیے جو حیثیت رکھتا ہے وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ میں انشاء اللہ تعالی مسلسل اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتا رہوں گا، لیکن یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ایک مولوی صاحب جن کا نام مظفر اپنے نام کے ساتھ مدنی لکھتے ہیں، جو حقیقت میں مظفر بھارتی ہیں، ان کا ہر وہاں پر جو آن جانے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، محب، عاشق، اس کے ساتھ جو اس کا تنقیدی رویہ تھا جو ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تیسرے دن کوئی نہ کوئی اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہی اور آپ دیکھتے ہیں جو ویڈیو اس کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس کے حق میں ہوتی ہے اسے اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور جو جہاں پر کوئی عالم دین اس کے ساتھ ٹکراؤ لیتا ہے وہ اسے اپلوڈ نہیں کرتے۔ برکہ میں یہ ساری باتیں نہیں کروں گا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا وہ جو مظفر صاحب ہر سادہ لو مسلمان کو گھیر کے پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ اسلام میں حرام ہے، حضور پر چہرہ حضور کی طرف کر کے درود پڑھنا حرام ہے، حضور کی بارگاہ میں وسیلہ حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہے، حضور کا ذکر ایسے نہیں کرنا چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، درود و سلام اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ بیسیوں بلکہ کئی ہزار فتوے وہ جو اپنے ہر وقت اپنی بغل میں رکھتے تھے، اب وہ کہاں ہے مظفر صاحب؟ اب کوئی ان کے پاس کوئی ایسی ایمان کا جذبہ نہیں ہے کہ اب سعودی حکومت کو تنقید کر سکیں۔ وہ مقدس جگہ جس کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی محنت فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، اور پھر حضرت مولا کائنات، پھر حسنین کریمین، اور پھر کئی اولیاء کرام جنہوں نے اس مقدس جگہ کے لیے اپنا لمحہ لمحہ قربان کیا۔ یہ جو حکومت آئی ہے، اس حکومت نے استغفر اللہ تعالی ان سب کی محنت کو پس پشت ڈال کر، خصوصاً بلکہ سب کچھ چھوڑیں، قرآن اور حدیث اس کو پاش پاش کرتے ہوئے، روندتے ہوئے، وہ اعمال جو سرکاری سطح کے اوپر اور پوری پلاننگ کے ساتھ جو شروع کیے ہیں۔ اب مظفر بھارتی جیسے جو ملا وہاں پر بیٹھ کے سادہ لوگ مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اب کدھر ہے؟ بات بات پہ فتویٰ، بات بات پہ فتویٰ، کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضور پر درود پڑھنا، اور یہ عمل جو ہوا ہے وہاں پر ننگی عورتیں ناچیں، اور انڈین بھارتی جو وہاں پر اداکار جا کے ناچے وہاں پر، اور پتہ نہیں کیا کیا معاملہ ہوا، اور پھر اب یہ جو نائٹ کلبز بن گئے اور بارز بن گئی ہیں، اور پھر یہ پتہ نہیں، یعنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب وہ ملا حضرات کہاں ہیں، کیوں اب زبان بند ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو تبلیغی جماعت پر وہاں پر پابندی لگی، کیا یہ ان کا اسلام ہے؟ سو کولڈ اسلام صرف تنقید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنے والوں پر ہے، حضور پر درود پڑھنے والوں پر ہے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں ان پہ تنقید ہے؟ تو میں کیا بلکہ عالم اسلام اس بات کے اوپر اپنے تحفظات رکھتے ہیں اور اس وقت پریشان ہیں۔ برکیف میری یہ جو عرض ہے اگر اس ملا تک پہنچ جائے تو اب ہمت کرے نا، کیا یہاں پر جہاد کرنا فرض نہیں ہے؟ صرف وہ ریال آنے بند ہو جائیں گے صرف اس ڈر سے کہ میری نوکری چلی جائے گی کہ میں اگر ان بادشاہوں کے خلاف بولا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور جس وجہ سے یہ ٹکڑے ملتے تھے صرف ان کا وہی ذمہ داری تھی۔ اللہ پاک کی ذات اقدس ملت اسلامیہ پہ رحمت نازل فرمائے، اور یہ جو وبال اس وقت سعودی عربیہ کی زمین پر آیا ہے اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب خصوصاً عالم اسلام کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب